إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين احباب سی وقار قرآن مجید فرقان حمید کی جس آیہ کریمہ کا میں نے کچھ حصہ ابھی تلاوت کیا ہے، اس آیہ کریمہ میں اللہ رب العالمین جل جلالہ نے ارشاد فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ کہ آپ اللہ کی رحمت سے اپنے امتیوں کے لیے، اپنے صحابہ کے لیے نرم دل ہوگے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ اور اگر آپ اپنے امتیوں کے لیے، اپنے صحابہ کے لیے سخت دل ہوتے، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ تو پھر یہ جو آپ کے ارد گرد جو پروانے ہر وقت قربان ہوتے ہیں تو یہ آپ کے ارد گرد نہ ہوتے، آپ کے ارد گرد سے بھاگ جاتے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو معاف بھی فرمائیے اور ان کے لیے بخشش اور مغفرت بھی فرمائیے۔ احباب ذی وقار اس آیہ کریمہ میں اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وصف کو بیان فرمایا۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے امت کے لیے، اپنے صحابہ کے لیے نرم دل ہونا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شفیق اور ایسے مہربان ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک سفر میں ایک دیہاتی شخص آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے گردن میں ایک چادر حضور نے ڈالی ہوئی ہے گلے میں، تو وہ چادر کو اتنے زور سے کھینچتا ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک پر نشان پڑ جاتا ہے۔ تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا چاہیے۔ اب یہ اس کا مانگنے کا انداز دیکھو، کس طرح اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، حالانکہ سوال جس سے کیا جاتا ہے اس سے تو بڑے عاجزی کے ساتھ اور بڑے ہی نرم لہجے میں اس سے مانگا جاتا ہے، آہو زاری کر کے، لیکن یہاں دیکھو کہ وہ شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس سختی کے ساتھ پیش آتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ فرماتے ہیں ذرا بھی میرے آقا کے چہرے پہ غصے کے اثار نہیں آتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا اے بلال جو یہ چاہتا ہے اس کو دو، تو حضرت بلال دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں میں نے اتنا تو لینا ہی نہیں ہے، میں نے تو اس سے بھی زیادہ لینا ہے اس مانگنے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ بارگاہ کوئی اور بارگاہ نہیں ہے، یہ تو بارگاہ امام الانبیاء کی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے۔ یہ تو نبی پاک کی بارگاہ ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی بات کیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال سے فرمایا جتنا یہ چاہتا ہے اتنا ہی اس کو دے دو۔ تو آپ دیکھو نا کہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے سختی سے پیش آیا۔ اس نے ایک مانگنے والے کا دیکھو نا، کیا ایسے مانگنے والے کو کوئی دیتا ہے، لیکن یہ کوئی اور بارگاہ تو کم ہی ہے نا، یہ تو اللہ کے نبی کی بارگاہ ہے، یہ تو نبی پاک کی بارگاہ ہے نا۔ آج کوئی کسی سے گڑ گڑا کے بھی مانگے تو وہ 10 روپے دیتا ہے تو 10 باتیں سناتا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی بارگاہ ہے۔ میرے آقا کتنے شفیق ہیں اپنی امتیوں پر، ذرا بھی میرے آقا
حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تو وہ بارگاہ ہے جس کے آداب، جس بارگاہ کے آداب میرے آقا نے کبھی نہیں بیان فرمائے بلکہ خود رب العالمین نے بیان فرمائے۔ جس بارگاہ کے بارے میں تو اللہ نے یہ بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو بھی میرے نبی کی آواز سے اونچا نہ کرنا۔ جس بارگاہ کا اتنا احترام ہے کہ صحابہ کرام سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اتنا ادب فرماتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کوئی بات پوچھتے نا تو وہ اتنی آہستہ آواز سے جواب دیتے، نبی پاک کو پھر دوبارہ پوچھنا پڑتا ہے ابوبکر اور عمر تم نے کیا کہا؟ یہ ادب کے مقام پہ کہتے ہیں نا با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب۔ جنہوں نے ادب کیا تو وہ پا لیا، جنہوں نے ادب نہیں کیا وہ لاکھ مرضی آج بھی حج کریں، عمرے کریں، نمازیں پڑھیں، پاتا وہی ہے جس کے دل میں نبی پاک کا احترام ہوتا ہے، ادب ہوتا ہے۔ ادب ہی تو ہوتا ہے، ادب ہی انسان کو دیکھو نا، ماں باپ کا ادب اور احترام جس کو ہوتا ہے نا، وہ جتنا مرضی غریب کیوں نہ ہو، جتنا مرضی کمزور کیوں نہ ہو، دنیا میں اسی کو عزت ملتی ہے جو ماں باپ کے سامنے جھک کے رہتا ہے۔ جتنا مرضی بڑی پوسٹ پہ چلا جائے اور ماں باپ کے سامنے اکڑ کے رہے تو اس کی کوئی اوقات نہیں ہوتی، اور اس کی اکڑ ہی ہوتی ہے۔ اکڑ کی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں خود فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، فرمایا محبوب اپنا چہرہ اپنے امتیوں سے نہ پھیرنا، ہمیشہ ان کی طرف اپنا چہرہ کیا رکھنا، یعنی ہمیشہ ان کی بات کو سننا۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پر کبھی بھی اکڑ کے نہ چلنا۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، بے شک اللہ تعالیٰ ہر متکبر کو کبھی بھی پسند نہیں فرماتا۔ عاجزی کرنے والے کو، انکساری کرنے والے کو، نرم دل والے کو اللہ پسند فرماتے ہیں۔ ہمیشہ دیکھو نا، آج دنیا میں لوگوں کے پاس، کسی کے پاس 10 روپے آ جاتے ہیں اس کی ٹوری بدل جاتی ہے، جس کے پاس گاڑی آ جاتی ہے وہ موٹر سائیکل اور سائیکل اور پیدل چلنے والے کو انسان ہی نہیں سمجھتا۔ یہ چیزیں عارضی ہیں، ان چیزوں کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ اوقات انسان کے اخلاق اور اس کے کردار کی ہوتی ہے۔ انسان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب سے بہترین انسان کون ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا اخلاق سب سے اچھا ہوتا ہے۔ اخلاق جو انسان کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخلاق سے بڑی کوئی شرافت نہیں، اخلاق سب سے بڑی شرافت ہے۔ یعنی شریف جو انسان کے اندر، سب سے بڑا شریف وہی انسان ہوگا جس کا اخلاق اچھا ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اچھے اخلاق کے بارے میں فرمایا کہ قیامت والے دن سب سے میرا محبوب اور سب سے زیادہ میرے قریب ترین وہ شخص ہوگا کہ جس کا اخلاق سب سے اچھا ہوگا۔ تو آج ہمارا اخلاق کیسا ہے؟ ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کو بیان فرمانے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہی فوش گفتگو فرماتے تھے، نہ بد کلامی فرماتے تھے، ہمیشہ نرمی اختیار فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بیہودہ بات نہیں فرمائی، کیونکہ اللہ کے نبی کی زبان سے ہمیشہ اچھی بات ہی نکلتی تھی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی برا کلام نہیں فرماتے تھے۔ کبھی دیکھو نا، کسی کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی لفظ، حضور کے لیے بد کا لفظ بھی نہیں بولا جا سکتا۔ دعائیں، حضور اگر کسی کے لیے دعا فرمائے تو اس کو دعائے ضرر کہا جاتا ہے، بد دعا نہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فلاں کے لیے بد دعا دی، نہیں، ہمارا اور آپ کا عمل برا ہو سکتا ہے، ان کا نہیں۔ بد ہم ہیں، ہمارے اعمال برے ہیں، ان کا تو ہر عمل ہی اچھا ہے کیونکہ وہ اللہ کے محبوب ہیں۔ تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بھی یعنی دعائے ضرر اگر کسی کے لیے فرمائی بھی ہے تو وہ اس کے حق میں بہتر ہے تو پھر فرمائیے، وغیرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سا ظلم ہے جو انہوں نے نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے اور عقبہ بن ابی معیط ایک کافر تھا، اس نے نا
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے ہیں تو حضور سجدے سر اٹھاتے ہیں تو وہ اس نے چادر لا کر نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں ڈال دیتا ہے اور اس چادر کو نا پیچ دینا مروڑنا شروع کرتا ہے، تو حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں نکل آتی، اتنا دباتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر آتے ہیں، اس کو ہٹا کے کہتے ہیں، پیچھے اٹھا کے پھینکتے ہیں، فرماتے ہیں کیا تو اس ہستی کو قتل کرنا چاہتے جو کہتی ہے میرا رب اللہ ہے؟ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی موقع، حضور نے بڑے بڑے دشمنوں کو معاف کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اخلاق ہی تو تھا کہ حضور نے سب کے دل جیتے۔ اخلاق ہی ہوتا ہے جو انسان سے لوگوں کے دل جیت سکتا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں نا میں مال سے لوگوں کے دل خرید لیتا ہوں، اور نہیں، مال سے نہیں ہوتا ہے، لوگوں کے دلوں کو جیتنے کے لیے اخلاق ہوتا ہے۔ ایک بندہ امیر ہوتا ہے نا، اس کے اخلاق اچھا نہیں ہوتا، اسے دنیا یاد نہیں کرتی، لیکن ایک بندہ حسن اخلاق والا تھا، غریب بھی ہوتا ہے نا، مرنے کے بعد بھی صدیاں لوگ اسے یاد کرتے ہیں۔ اچھا اخلاق ایک ایسی دولت ہے کہ جو اللہ کو پسند ہے، اللہ کے نبی کو پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تو اپنے محبوب کے بارے میں خود فرما دی، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو اخلاق کے سب سے اعلیٰ مرتبے پہ فائز کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی حسن اخلاق والا نہیں، تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے کہ جس کا اخلاق اچھا ہو۔ یہ نہیں فرمایا کہ جس کے حج زیادہ ہوں، جس نے عمرے زیادہ کی ہوں، جس نے صدقہ و خیرات زیادہ کیا ہو، نہیں، جس نے نمازیں زیادہ پڑھی ہوں، ایسا نہیں فرمایا۔ میرے آقا نے یہ فرمایا جس کا اخلاق اچھا ہو۔ تو کیسے یاری دیکھو نا کہ کیسا وہ، ایک بندہ نماز بھی پڑھے، ایک بندہ روزے بھی رکھے، حج بھی کرے، لیکن اس کا اخلاق ہی اچھا نہ ہو تو وہ اچھا تو نہ ہوا نا۔ اچھا وہی ہوگا کہ جس کا اخلاق اچھا ہوگا، جس کا کردار اچھا ہوگا، جس کو دیکھنے والے لوگ خوش ہوں گے، اور جس سے دیکھتے ہی لوگ راستہ بدل دیں۔ وہ ایک راستے سے آ رہا ہو تو لوگ دوسری گلی میں چلے جائیں، اور یار پتہ نہیں کی پتہ ہے کس فساد چھپا دے، کیا پتہ ہے کیسی بات کہہ دے۔ تو میرے بھائیوں ایسا اخلاق رکھو کہ جس پر لوگ تمہارے جانے کے بعد تمہاری تعریف کریں اور کہیں کہ اس کا اخلاق اچھا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جس کو اللہ کی مخلوق اچھا کہتی ہے نا، اللہ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے اپنا اخلاق اچھا رکھیں، اپنا کردار اچھا رکھیں۔ یہ زبان ہی ہے کہ بندہ اس سے ایک اچھی بات کہہ دیتا ہے تو صدیاں یاد رہتی ہے، اور اس سے بری بات کہہ دیتی ہے وہ بھی صدیاں، وہ بھی بولتی نہیں، لیکن اچھے کو اچھے لفظوں میں یاد کیا جاتا ہے اور برے کو برے لفظوں میں۔ اچھے بنو تاکہ تمہیں اچھے لفظوں میں یاد کیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حسن اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جنہوں نے سنتے نہیں